من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کچھ نہیں مانگتا زمانے سے رابطہ سخی کرانے سے کچھ نہیں مانگتا،
زمانے سے رابطہ گیس کی گھرانے سے، اور جن کے نانا نبی علی بابا، جن کے نانا نبی علی بابا، مجھ کو نسبت ہے اس گھرانے سے، مجھ کو نسبت ہے اس گھرانے سے۔ مدینہ نجف کربلا سے آتا ہے، ہمارا رزق انوکھی ادا سے آتا ہے، اور درود آلے نبی پر جب بھی پڑا، جواب اس کا در مصطفیٰ سے آتا ہے، تو پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا، حق تو میرا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کہ دل یتیم، یہ تیرا کام ہے آمنہ کہ دل یتیم، کہ ساری امت کی، ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا،
مجھ پہ بھی چشم کرم تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان آقا کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وبناتہ وعشاقہ اجمعین۔ صد بار شکر اس پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے اس مختصر اور فانی زندگی میں اس دور پرفتن میں ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب ہو رہا ہے۔ پھر سب بار شکر اس پیدا کرنے والی ذات کا کہ رمضان المبارک کے بابرکت ایام میں مقدس ترہین لمحات وقت شہر کے بعد نماز فجر تحریک منہاج القرآن تحصیل ملگوال کے زیر اہتمام 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی آج ابتدائی اور افتتاحی نشست میں مجھے اور آپ کو شرکت کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ منہاج القرآن کے جملہ فورمز یوتھ لیگ، MSM، علماء کونسل، ویمن لیگ اور بالخصوص منہاج القرآن کے تمام احباب کو اس دور مصروف اور دور پرفتن میں قرآن اور صاحب قرآن سے کامل تعلق اور پیغام کے لیے رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں اس خوبصورت 5 روزہ دروس عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ رمضان اور قرآن کے فیض سے اللہ رب العزت ملکوال پوری تحصیل اور پوری امت مسلمہ اور آنے والی نسلوں کو بھی صراط مستقیم عطا فرمائے۔ محترم و محتشم ذی قدر علماء کرام، سادات اعظام، معززین علاقہ، خواتین و حضرات، بحمدہ تعالی اس وقت ملک عزیز پاکستان میں کم و بیش 50 مقامات پر منہاج القرآن کے زیر اہتمام
5 روزہ دروس عرفان القرآن کا آغاز ہو چکا ہے۔ ان 5 خوبصورت مقامات میں سے ایک مقام آپ کا شہر ملکوال ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج سے روزانہ 5 روز فوراً بعد از نماز فجر یہاں درس عرفان القرآن کا آغاز ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے اعلانات، دعوت اور میسیجز کے ذریعے تفصیل جان چکے کہ روزانہ نئے موضوع کے ساتھ نئے اسکالر سے آپ کی ملاقات ہوگی اور آپ سماعت فرمائیں گے۔ آج چونکہ ابتدائی دن تھا، اس لیے کچھ انتظامی امور کی وجہ سے خطاب اور پروگرام چند منٹ تاخیر سے شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل مقررہ وقت پر 5:15 بجے یہاں کارروائی کا آغاز ہو جائے گا، اور کم و بیش جیسے ابھی آپ نے اعلان سماعت فرمایا، پارٹ 25 پر خطاب اور درس قرآن کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ آپ کی معاونت وقت پر پہنچنا ہے اور دیگر ساتھیوں کو بھی اپنے ساتھ اپنی فیملی اور بچوں کو بھی وقت پہ لانا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں اور رمضان المبارک کے بابرکت ایام، جس کی برکتوں سے کسی کو انکار یا کوئی بے خبر نہیں ہے، اللہ جل مجدہ کی رحمتیں رمضان کی پہلی رات سے جنت کے دروازے کھول کر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر فرد کو نصیب ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ برکتیں کبھی شہری کی صورت میں، کبھی افطار کی صورت میں، کبھی سجدوں کی صورت میں، کبھی تلاوت کی صورت میں، کبھی تراویح اور قیام اللیل کی صورت میں، کبھی افطار کی صورت میں، بہانے بہانے سے رمضان کے ہر لمحہ میں مومن اور میرے آقا کے ہر امتی کو رحمت میں غریق کیا جاتا ہے۔ آج ہماری اس ابتدائی نشست کا موضوع ہے عقیدہ توحید۔ حاضرین کرام، دین اسلام کے من جملہ امتیازات میں سے ایک یہ امتیاز ہے کہ یہ دین بیک وقت عقائد اور اعمال کا مجموعہ ہے۔ دیگر مذاہب، چاہے مذاہب سماوی ہیں یا مذاہب باطلہ ہیں، اسلام کو اللہ رب العزت نے انفرادی حیثیت اور امتیازات سے نوازا ہے۔ بیک وقت عقائد اور اعمال کا کامل مجموعہ صرف اسلام ہے، کہ جس کا ہر عمل عقیدے کی بنیاد پر ہوتا ہے، نیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ عقائد کو اصول دین، ایمانیات اور علم الکلام کہا جاتا ہے، اور اعمال کو ارکان اسلام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ مگر دین اسلام میں اعمال کے مقابلے میں عقائد کی اہمیت زیادہ ہے۔ اس لیے زیادہ ہے کہ وہ بنیاد اور جڑ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اعمال اور عقائد کا موازنہ نہیں ہے، دونوں کی اپنی جگہ ہے، مگر جب بات اہمیت کی جائے گی تو عمل سے پہلے عقیدے کا مقام آتا ہے، جڑ اور بنیاد اور اصل ہونے کی وجہ سے۔ اور جب عقائد کی بات کی جائے گی تو عقائد میں پہلا اور بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید پر ایمان اور اسلام کی عمارت کا دار و مدار ہے۔ جتنے اعمال اسلام اور ایمان کی صورت میں نظر آئیں گے، پہلا بنیادی عقیدہ توحید ہے، اور اسی پر دار و مدار ہے مومن کی ظاہری زندگی کا بھی، روحانی زندگی کا بھی۔
برزخ کا بھی اور حشر کا بھی۔ عقیدہ توحید فقط الفاظ و معنی کا گورکھ دھندا نہیں ہے کہ خوبصورت الفاظ، نپے جچے چلے جملے یا ٹرمینالوجی کا استعمال کر کے انسان کو سمجھایا جائے کہ یہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید فقط لفظ نہیں ہے، الفاظ و معنی کا گورکھ دھندا نہیں ہے، یہ فقط کیل و کال کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدے کے ساتھ ساتھ ایک کیفیت اور حال ہے۔ عقیدہ توحید کو مشکل یا خشک جاننا اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے عقیدہ توحید کو فقط لفظوں سے یا فقط عقل سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ عقیدہ توحید ایک حال کا نام ہے، ایک کیفیت کا نام ہے جو انسان کے اندر سے پھوٹتا ہے۔ اس کیفیت کو جب سے اندر سے پیدا نہ کیا جائے، عقیدہ توحید کبھی ایمان نہیں بن سکتا۔ مجھ سے پوچھے تو عقیدہ توحید ایک لذت آشنائی ہے۔ عقیدہ توحید جو انسان کو دو عالم سے بے خوف کر دیتی ہے اور دنیا کے ہر غم سے بے نیاز کر کے بندگی کے اطوار سکھاتی ہے، خود توحید۔ توحید کی نشانی یہ ہے کہ بندہ بے خوف اور بے غم ہو جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی خوف اور کوئی غم اس کے دامن میں نہیں ہوتا جب عقیدہ توحید اس کا حال بن جائے۔ جب تک کار رہے گا وہ الجھا رہے گا، وہ پھنسا رہے گا۔ جب عقیدہ توحید ایک کیفیت کی صورت اختیار کر جائے گا، حال میں بدل جائے گا، تو اطمینان قلب کا آغاز ہوگا، ایک لذت آشنائی ہوگی۔ وہ دو عالم سے بے پرواہ ہو جائے گا، وہ دنیا کی جھنجھلوں سے بے خبر ہو جائے گا۔ توحید کا حامل انسان زمین پر اللہ کی صفات کا چلتا پھرتا مظہر بن جاتا ہے۔ جب توحید انسان پر حاوی ہو جائے تو وہ اللہ کی صفات کا چلتا پھرتا مظہر بن جاتا ہے۔ وہ تقریروں، وعظوں اور مناظروں سے توحید کی تعلیم نہیں دیتا، جس پر خود کیفیت توحید طاری ہو جائے، جس کو توحید کا حال نصیب ہو جائے، جس کو لذت آشنائی مل جائے، وہ فقط تقریروں سے، فقط تبلیغوں سے، فقط مناظروں سے توحید نہیں سمجھاتا، بلکہ اس کا گفتار، اس کا کردار توحید کی گواہی دیتا ہے۔ اس سے ملنے والا ہر شخص خود خدا کی وحدانیت کے اقرار پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس سے ملنے والا شخص ایک خدا کے ہونے پر یقین شروع کر دیتا ہے۔ بندے سے ملنے والا رب کو جاننا شروع ہو جاتا ہے۔ بندے کی زیارت کرنے والا خدا کے ایک ہونے پر یقین لانا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کی عقل کو فقط لفظوں سے سمجھانا مشکل ہے کہ کوئی ہے اور وہ کائنات کی نظام کو سنبھال رہا ہے، کوئی ہے جو بن دیکھا محبوب ہے۔ یہ صاحب حال کا کال، صاحب حال کی کیفیت اس کا قول و گفتار سے پہلے اس کا دیدار فقط بتا دیتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے دل میں سمایا ہوا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس دور زوال میں توحید جب حال کی اس کیفیت سے خالی ہو کے فقط کیل و کال اور مناظروں کا موضوع بن گیا تو فساد اور بگاڑ پیدا ہو گیا۔ افسوس کی بات یہ کہ 1.25 لاکھ پیغمبر بھی توحید سمجھانے اور اللہ کو ایک سمجھانے بتانے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ نے کتابیں بھی اسی لیے عطا فرمائیں، اور افسوس یہ کہ جھگڑے عقیدے توحید پر ہو رہی ہوں۔
فساد اور بگاڑ اسی کو بنیاد بنا کر پھیلائے جا رہے ہیں۔ کسی پر یہ فتویٰ دے دینا کہ انہیں توحید کا پتہ نہیں، یہ مشرک ہے، اور کسی کی زبان سے توحید سن کے اسے بے ادب اور گستاخ کہ یہ توحید بیان کرنے والے ہیں، شاید ان کا رسالت یا اولیاء اللہ سے محبت والا تعلق نہیں، فقط عقیدہ توحید کے بیان کی بنیاد پر فرقہ واریت بیان کی جاتی ہے۔ آج ہمارے اس موضوع کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ ان دروس عرفان القرآن کا آغاز ہم عقیدہ توحید سے کریں کہ توحید اور رسالت میں کوئی مغایرت نہیں ہے، یہ پیدا کی گئی ہے۔ عقیدہ اور توحید اور عقیدہ رسالت دو جدا رستے نہیں ہیں، یہ ایک ہے، اس میں مغایرت نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کی آڑ میں اولیاء اللہ کی بے ادبی اور رسالت کی تنقیص کو روکا جانا مقصد ہے کہ عقیدہ توحید بیان کر کے مقام رسالت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ عقیدہ توحید کی آڑ میں اولیاء اللہ کے مقام کا واضح انکار کیا جاتا ہے۔ کبھی اولیاء اللہ کی محبت کو شرک سمجھا جاتا ہے، اور کبھی انبیاء علیہ السلام بالخصوص تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو جب بیان کیا جائے تو اسے اس شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ شاید عقیدہ توحید کمزور ہو گئے۔ اس دور پرفتن میں منہاج القرآن کے زیر اہتمام ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کا مقصد اصلاح اعمال اور اصلاح عقائد کے ساتھ معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد ختم کرنے کی کوشش ہے، جو آپ کی معاونت کے بغیر ممکن نہیں۔ آج کے موضوع کو پیغام کے طور پر آپ تک پہنچانے کے لیے میں نے سورہ اخلاص تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ سورہ اخلاص کو عقیدہ توحید بھی کہتے ہیں۔ سورہ اخلاص جامع توحید کا تعارف بھی ہے اور خود عقیدہ توحید بھی ہے۔ اللہ جل مجدہ نے توحید کا آغاز ہوا سے نہیں کیا، اس سورہ مبارکہ کا آغاز کل سے ہو رہا ہے۔ عقیدہ توحید کے لیے واسطہ رسالت کی ناگزیریت کل کی صورت میں بیان کر دی گئی۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ حالانکہ بات کا آغاز اگر هو اللہ احد سے ہو تو معنی یہی ہے کہ وہ اللہ ہے جو یکتا ہے۔ ہوا سے بات کا آغاز ہو تو معنی یہی بنے گا، جو عقیدہ توحید سمجھا جاتا ہے کہ هو اللہ احد، وہ اللہ ہے جو یکتا ہے۔ مگر اس مختصر اور جامع مضمون کا آغاز اللہ رب العزت نے ہوا یعنی اپنی ذات سے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کل میرے مصطفیٰ آپ فرما دیں، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ عقیدہ توحید ہوا سے شروع نہیں ہوتا، عقیدہ توحید کا آغاز جب بھی ہوگا تو قدم مصطفیٰ سے ہوگا، عقیدہ توحید کا آغاز جب بھی ہوگا تو در رسالت سے ہوگا۔ هو اللہ احد، ذات خدا سے تعلق ہمیشہ تب جڑے گا جب کل کو ماننے والا مصطفیٰ کی ذات کو تسلیم کر لے گا۔ کل کہہ کے عقیدہ توحید کی بنیاد رکھ دی ہے۔ ایک ہے علم توحید اور ایک ہے عقیدہ توحید۔ اس آیہ مبارکہ میں توحید کے 7 ارکان بیان ہوئے ہیں۔ ارکان 7 کو ملا کر علم توحید تو بن جاتا ہے۔ اللہ بے نیاز، نہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اللہ کے ہمسر نہیں۔ توحید سمجھاتے وقت اللہ کی ہمسری سمجھائی جاتی ہے، اللہ کے باپ اور بیٹا نہ ہونا سمجھایا جاتا ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں یہ سمجھایا جاتا ہے، اللہ بے نیاز ہے یہ سمجھایا جاتا ہے۔ ان تمام سے پہلے
اللہ رب العزت نے قل فرمایا میرے محبوب آپ فرمائیں اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک جاننا، یہ علم توحید ہے۔ وحدت اور توحید میں فرق کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، یہ اللہ کی وحدت کا بیان ہے، وہ یکتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، کسی کا باپ اور بیٹا نہیں، یہ علم توحید ہے۔ وہ وحدت ہو، پھر وحدانیت ہو، پھر توحید ہو۔ وہ واحد عددی کب ہے، وہ واحد جنسی کب ہے، وہ واحد نوعی کب ہے۔ جب زمانے سے پوچھیں گے ایک کس کو کہتے ہیں، تو ریاضی کا استاد پوچھے گا کس ایک کی بات کرتا ہے؟ انفینٹی کی بات جو ایک آتا ہے اس کی بات کرتا ہے، یا واحد جنس کی بات کرتا ہے، یا واحد نوعی کی بات کرتا ہے؟ واحد نوعی اپنی جگہ پہ، واحد جنسی اپنی جگہ پہ، واحد عددی اپنی جگہ پہ۔ اللہ واحد ہے، وہ واحد ہے جو عدد نہیں ہے، وہ واحد ہے جو جنس نہیں ہے، وہ واحد ہے جو نوع نہیں ہے۔ یہ واحد سب بعد کی پیداوار ہیں، اللہ وہ واحد ہے جو واحد حقیقی ہے۔ اب یہ سمجھ کیسے آئے، پتہ کیسے چلے؟ مذکورہ بالا ساری تعریفات کو سامنے رکھیں تو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو واحد عددی مانے تب بھی مشرک ہے۔ بتایا تو یہی جاتا ہے نا کہ اللہ کو ایک مانو تو تم موحد ہو، نہ بابا۔ اس غلط فہمی سے نکل۔ لوگ اگر اللہ کو ایک مانے اور لا علمی میں اللہ کو واحد عددی مانے، ایک کا دو ہوتا ہے، ایک کا تین ہوتا ہے۔ اگر لوگ اللہ کو واحد عددی مانے، پوچھیں ریاضی کسی استاد سے کہ ایک کسے کہتے ہیں، کہ دو کے آدھے کو ایک کہتے ہیں، اور کوئی ایک کی تعریف ہی نہیں ہے کہ دو کے آدھے کو، جوڑے کے سنگل کو، دو کے آدھے کو ایک کہتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کو واحد عددی مانے تو مشرک ہوگا۔ ہمیں تو سبق پڑھایا کہ ایک مان لو، فقط ایک مانا نہیں۔ لذت توحید اس سے آگے ہے، لذت آشنائی اس سے آگے ہے۔ چونکہ عدد کا معنی معلوم ہو جائے تو رب کو اعداد میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو واحد جنسی مانے تب بھی وہ مشرک کہلائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنس اشتراک کے بغیر نہیں ہوتا، اور رب وحدہ لا شریک ہے۔ اگر کوئی اللہ کو واحد نوعی مانے تب بھی وہ مشرک ہوگا، چونکہ نو کے لیے افراد کا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا یہ امر محقق ہوا کہ مذکورہ بالا تعریفات کے مطابق اللہ تعالیٰ نہ واحد عددی ہے، نہ واحد جنسی ہے، نہ واحد نوعی ہے۔ اس سے شرک لازم آتا ہے۔ لا محالہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کو وہ واحد مانتے ہیں، نہ ریاضی والا واحد مانتے ہیں، نہ سائنس والا واحد مانتے ہیں، نہ انگلیوں پر گننے والا واحد مانتے ہیں۔ اور ایک توحید یہ ہے کہ ساری تعریفوں سے بڑھ کر ہم رب کو ایک وہ مانتے ہیں جس کو زبان مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ نہ سائنس کے پاس گھٹنے ٹیک، نہ ریاضی کے پوچھ، کل میرے مصطفیٰ، میں کل سے آغاز کروں گا تاکہ یہ انسان نہ عقل سے پوچھے، نہ فلسفے سے پوچھے، نہ ریاضی سے پوچھے، نہ سائنس سے پوچھے۔ میرے بارے میں یہ جب بھی سوچے تو تصور تیرا آ جائے، میرا ایک جب بھی جانے تو مصطفیٰ کے در پہ آئے۔ جو سارے علم کو چھوڑ کے تیرے در پہ آئے گا میں اسے جامع توحید عطا فرما دوں گا۔ کل کہہ کے دنیا کے دروں سے چھڑا کے جامع توحید کے لیے در مصطفیٰ کا رستہ بتا دیا ہے۔ یہ کہاں کا تصور توحید ہے کہ در مصطفیٰ سے چھڑایا جائے، در اولیاء سے چھڑایا جائے۔ اگر در مصطفیٰ چھوڑ کے اپنے علم سے اللہ کو ایک جانو گے، یہ علم توحید تو ہے، یہ کبھی عقیدہ توحید نہیں بن سکتا، یہ عقیدہ کبھی ایمان نہیں بن سکتا۔ اپنے ذرائع سے، علم سے سائنس ترقی کر لے،
پھر بھی اللہ کو ایک مان لے، اللہ کو ایک ماننے والا نہ موحد ہو سکتا ہے نہ مومن ہو سکتا ہے۔ کل کہہ کے خالق کائنات نے کوئی رستہ بتا دیا، توحید کے بارے میں سوچنا مت، سوچ کے دروازے بند کر کے مصطفیٰ کی غلامی تسلیم کر لینا۔ جو غلام مصطفیٰ بن جاتا ہے رب خود اسے لذت آشنائی عطا فرما دیتا ہے۔ وقت قلیل ہے اور میں نے پہلے کہا یہ کیفیت اور حال کا نام ہے۔ جملہ تو فقط اتنا ہے کہ اللہ ایک ہے، مگر یہ حال اور کیفیت کیسے بنے گا؟ واحد اور توحید کا میں نے مختصر لفظوں میں آپ کو مفہوم سمجھایا کہ ذاتی علم اور تحقیق کی بنا پر خالق کی پہچان کبھی ایمان نہیں بن سکتی۔ اس میں کوئی شک بھی نہ ہو کہ بندہ پورا پہنچ گیا ہے۔ پورے پہنچنے کا نام ایمان نہیں ہے، قدم مصطفیٰ میں جھکنے کا نام ایمان ہے۔ پیغمبر کے واسطے سے خالق کی پہچان ایمان ہے، یہی توحید ہے۔ خالق کو پیغمبر کے واسطے سے پہچان لینا یہ عقیدہ توحید ہے، اور بنا پیغمبر کے خالق کی باتیں کرنا یہ فقط علم توحید ہے۔ یہ فقط لفظ ہیں، یہ لفظ عقیدہ، یہ علم عقیدہ تب بنے گا جب واسطہ رسالت اور پیغمبر موجود ہے۔ اگر اس کی کوئی قرآنی دلیل اس کل کے علاوہ، چونکہ یار لوگوں نے کل کے کئی اور معنی بھی بیان کیے، کئی اور فلسفے بھی بیان کیے، قرآن ایک اور مقام پر توحید اور ذات رسالت کا جب آپس کا تعلق بتاتا ہے تو یعقوب علیہ السلام کی جب ظاہری طور پر آخری وقت آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یہ پہلے کی بات نہیں ہے۔ جب موت حاضر ہو گئی یعقوب علیہ السلام کے پاس، جب یعقوب علیہ السلام کے علم میں ہو گیا کہ اب خالق حقیقی سے ملنے والے، اس قال لبنی، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، بیٹوں کی تربیت پیغمبر نے خود کی ہے، یعقوب علیہ السلام نے انہیں خود توحید سمجھائی ہے۔ اور اب آخری سانسوں میں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے سوال کرتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس میں عبادت کرو گے؟ معاذ اللہ، کا یعقوب علیہ السلام کو اپنی تربیت پہ شک ہے؟ یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں پہ شک ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے تو بیٹوں سے باپ بن کے محبت میں بات کر لی ہوگی، مگر میرے اللہ نے اسے امت مصطفیٰ کے لیے قرآن کا حصہ بنا کے عقیدہ بتایا ہے۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کریں گے؟ قالوا نعبدو، انہوں نے مل کے کہا، کسی ایک کا نہیں، جتنے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کا نام لے کے قرآن نے کہا، یعقوب کے بیٹوں نے کہا نعبدو، ہم عبادت کریں گے۔ لفظ آ جاتا اللہ، جیسے ہے نا هو اللہ احد، لفظ آ جاتا اللہ نعبدو، ہم عبادت کریں گے فقط اللہ کی، مگر نہیں، فرمایا نعبدو الہک، بابا آپ کے بیٹے آپ کے سوال کی لذت سمجھ گئے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں کیا سننا چاہتے ہیں، آپ اپنے بیٹوں کی زبان سے کیا سننا چاہتے ہیں۔ نعبدو الہک، بابا ہم آپ کے الہ کی عبادت کرتے رہیں گے۔ یہ نہیں فرمایا ہم اپنے رب کی عبادت کریں گے، ہم اپنے اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور عقیدہ توحید بزبان رسول نبی سمجھایا جا رہا ہے، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ نعبدو الہ کا، آپ کے بعد بھی ڈائریکٹ رب کی بات نہیں کریں گے، آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی جب بھی اس کی عبادت کریں گے بابا تصور آپ کا کر کے اللہ کی عبادت کیا کریں گے۔ نعبد الہ کا، اور یہاں پہ بات ختم نہیں کی بلکہ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اپنے بابا کو خوش کرنے کے لیے آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، پھر آپ کے دادا کے اللہ کی عبادت، آپ کے ابا و اجداد ابراہیم و اسماعیل جو ان کا الہ ہے، آپ کی الہ ہمیشہ، آپ کی اولاد، آپ کی آل اس الہ کی عبادت کریں گے جو ابراہیم کا الہ ہے، جو اسماعیل کا الہ ہے، حضرت اسحاق کا الہ ہم واحد۔ بندے تو 5 ذکر کر لیے، آج
شرک کی جو ناقص تعریف کی جاتی ہے کہ اللہ کی صفات یا اللہ کے ذکر میں کسی بندے کا ایک کا ذکر کرے تو فرمایا یہ تو اشتراک ہو گیا، مشرک ہو گئے۔ عقیدہ توحید بنی یعقوب نے سمجھایا کہ نام لیا یعقوب کا، پھر نام لیا ابراہیم کا، پھر نام لیا اسماعیل کا، پھر نام لیا اسحاق کا، ایک الہ کی بات کرتے ہوئے 4-5 بندوں کا نام لیا ہے کہ لوگوں اگر عقیدہ توحید کلیئر ہو جائے تو بندوں کے ذکر سے بندہ مشرک نہیں ہوتا بلکہ عقیدہ توحید اور پختہ ہوتا جاتا ہے، جامع توحید کی لذت بڑھتی جاتی ہے جب رب کو رب کے محبوب کے نام کے ساتھ یاد کیا جائے۔ صاحبزادگان ذاتی علم و عرفان اور معرفت کی بدولت پر بات نہ کی، حالانکہ وہ کم نہ تھے، کہہ سکتے تھے ہمیں پتا چل گیا اللہ ایک ہے، ہم جان گئے ہیں، مگر وہ جانتے تھے کہ اللہ کس توحید سے راضی ہوتا ہے اور اللہ کا نبی کب خوش ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ کو جان مان لیا تو درمیان سے محبوب کو نکال دیا، درمیان سے نبی کو نکال دیا، یہ عقیدہ توحید نہیں۔ قرآن نے اس آیت میں بڑا واضح طور پر بتایا کہ رب کو جب بھی یاد کرو تو ان ہستیوں کو ضرور یاد کرو جس کی وجہ سے تمہیں اللہ مل رہا ہے، جس کی وجہ سے تمہارے عقائد کلیئر ہوئے ہیں۔ عقیدہ توحید کے لیے بھی واسطہ چاہیے۔ آج تو وسائط اور وسیلے کا انکار توحید کی محبت میں کیا جاتا ہے۔ توحید کے لیے واسطے اور وسیلہ کیوں نہیں مانتے؟ کہ بس ایک خدا کو ماننا چاہیے، کوئی واسطہ اور وسیلت نہیں۔ خود عقیدہ توحید واسطے کا طالب ہے۔ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اللہ کسی واسطے وسیلے کا محتاج نہیں، مگر عقیدہ توحید خود طالب ہے کہ کوئی وسیلہ ڈھونڈا جائے تب میری بات سمجھ آئے گی۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں واسطہ اور وسیلہ نہ بنے، اللہ کو ایک جاننے کے لیے علم میں کوئی واسطہ وسیلہ حضور کی ذات کو نہ مانے، تب تک اس کا عقیدہ توحید پورا نہیں ہو سکتا۔ وہ علم محض ایک تصور ہے، وہ عقیدہ توحید نہیں ہے، فلسفہ ہے، ایمان نہیں ہے۔ یہ نظریہ، یہ فلسفہ عقیدہ تک بنتا ہے کہ پہلے مصطفیٰ کو مان لیں پھر خدا کو ایک جان لیں۔ اس کی اگر سیرت مثال سے اور اسلام کے آغاز سے سنیں، جو پہلی دعوت تھی اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلا حکم دیا کہ آپ اپنے خاندان کو ڈرائیے اور ایک اللہ کی طرف دعوت دیجیے۔ پہلی دعوت توحید ایک کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو جمع کیا اور اپنی قوم کو دعوت دینی تھی کہ اللہ ایک ہے، اپنی قوم کو بتانا تھا کہ الہ ایک ہے۔ قوم اپنی کو جمع کر کے پہلا سوال یہ نہیں کیا کہ اللہ کو جانتے ہو، یا پہلی معلومات یہ نہیں دی کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، بلکہ پہلا سوال یہ کیا کہ میں محمد کو جانتے ہو؟ جواب یہ آیا ہاں، ان 40 برسوں میں آپ کو اچھی طرح جان لیا ہے، آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں۔ مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ جس نے مصطفیٰ کو جان مان اور پہچان لیا، اگلی منزلیں پھر مشکل نہیں ہیں۔ حضور نے ذات کی بات کے بعد علم کی بات منوائی۔ آپ نے فرمایا یہ تو تم نے مجھے مان لیا، میری خبروں کو بھی مانو گے؟ مخبر کی ذات پہ کبھی کبھار اعتماد ہوتا ہے مگر خبر سے اختلاف ہوتا ہے۔ خبر دینے والے کو بندہ تسلیم کر لیتے کہ یہ چینل ٹھیک ہے مگر یہ خبر اس کی غلط ہے۔ آقا نے پہلے اپنی ذات کے بارے میں پوچھا، مجھے جانتے ہو؟ جانتے ہیں۔ اب حضور نے فرمایا میری بات کا یقین کرو گے اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی حملہ کرنے والا ہے تو مان جاؤ گے؟ یہ خلاف عقل ہے۔ کہنا یہ چاہیے تھا خود جا کے دیکھیں گے، پتہ کریں گے، جنگ اور حملے جیسی چیز ہے، مگر پوری قوم بیک زباں ہو کے بولی ہاں۔ آپ اگر کہیں گے کہ پہاڑ کے پیچھے سے حملہ ہو رہا ہے، پھر آنکھ کو دیکھنے
کی حاجت نہیں ہے، پھر کان کو ٹاپے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سننے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس زبان نے اگر کہہ دیا کہ پہاڑ کے پیچھے سے حملہ ہو رہا ہے، ہم ساری قوم اسی ایک جملے کو مان کر تیاری شروع کر دیں گے کہ دشمن حملہ کر رہا ہے۔ آقا نے جب جان لیا کہ مجھے بھی صادق مانتے ہیں اور میری خبر کی صدق پر بھی شک نہیں کرتے، جب یہ دیکھ لیا اب فرمایا جو مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی بات کو سچ مانتا ہے تو سنو، میں محمد اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کی بنیاد رکھتے ہوئے عقیدہ توحید پر قطعی شہادت ذات مصطفیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش کیا، قربان جائیں اس کامل ذات میں تو دشمن کو بھی نقص نظر نہ آئے گا، مگر جب خبر دی ساروں نے مان لیا، ایک شخص نے کہا ہاتھ بلند کر کے، اس شخص نے ابو لہب نے کہا ہاتھ بلند کر کے جملے بولے جو آقا کے شان کے لائق نہ تھے، ہاتھ سے اشارہ کر کے ہاتھ اٹھایا، وہ ہاتھ اٹھا، بات ابھی توحید کی چل رہی ہے، آغاز اسلام ہے، مگر رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے یہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں جو مصطفیٰ کے خلاف اٹھ رہے ہیں، جو نبی کے شان کے خلاف اٹھ رہے ہیں۔ اللہ کو نہ ماننے پر اسے کوئی بد دعا اور سزا نہ دی گئی، اللہ کے نہ ماننے پر اس کے زبان کاٹنے کی بات نہ کی گئی، جو انگلی مصطفیٰ کی طرف اٹھی توحید بعد کی بات ہے، رب کو مصطفیٰ کی ذات پہلے عزیز ہے۔ اگر ذات مصطفیٰ نہیں بچے گی تو عقیدہ توحید نہیں بچ سکتا، چونکہ رب نے مصطفیٰ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، رب نے مصطفیٰ کو برہان بنا کر بھیجا ہے، رب نے مصطفیٰ کو دلیل بنا کر بھیجا ہے۔ جو لوگ موقف کی حمایت کرتے رہتے ہیں، ثبوت اور دلیل ضائع کر دیتے ہیں، تو سچا موقف بھی رد کر دیا جاتا ہے۔ ارے عدالت اور انصاف کی بنیاد گواہی اور گواہ پر ہوتی ہے، رب نے گواہ کو اتنا کامل بھیجا کہ حفاظت کا ذمہ بھی خود اٹھا لیا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، میرے مصطفیٰ رب آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کی طرف اٹھنے والے ہر ہاتھ کو تبت یدا کی صورت میں وارننگ دی جائے گی کہ اللہ کو نہ ماننے والوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی نہ پہچاننے والوں کے لیے رستہ کھلا ہے۔ جو زبان مصطفیٰ کے خلاف چلے گی، جو انگلی اٹھے گی، اس کا کسی دین سے کسی توحید سے تعلق نہیں ہے۔ حاضرین مکرم، وقت تو قریب آ گیا، مگر ابھی ہم اس موضوع کے پہلے نقطے میں کل میں ہیں، کل کے بعد اس کو اسی جگہ پر مختصر کرتے ہیں کہ توحید کے باب میں واسطہ نبوت کا انکار کفر ہے، شرک بھی نہیں، کفر ہے، کہ باب توحید میں واسطہ نبوت کا انکار بالاتفاق کفر ہے۔ اللہ رب العزت نے کل کے بعد فرمایا ہوا ضمیر غائب ہے، یہ غیابت کے لیے یا بود کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے مگر ضمیر غائب کے استعمال فرمائے، اور اللہ قریب ہے مگر ضمیر کے لیے بود کے لیے ہوا لایا گیا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ اتنے قریب ہے کہ تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ گویا آپ اور میں ملک وال میں ہو یا زمین کے دوسرے کنارے پہ ہو، اپنے بستر میں ہو، جس حال میں ہو، اللہ ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مگر اللہ رب العزت نے کل کے بعد ہوا فرمایا، بہت توجہ چاہوں گا، ہاذا یہ، ہوا وہ، گویا اگر ہاذا کہہ دیا، اگر میں کہوں یہ پھول خوبصورت ہے تو آپ مجھے چھوڑ کر پھول کو دیکھنا شروع ہو جائیں گے، یہ ہاذا کا ایک نقصان ہے۔
اگر میں نے کہا یہ پھول تو آپ بات بھی پوری نہیں سنیں گے اور متوجہ ہو جائیں گے. میں کہوں یہ تصویر آپ میری بات بھی نہیں سنیں گے اور یہ کی طرف توجہ پہلے چلی جائے گی. میں کہوں گا یہ مینار گوشے درود کا، اگلی بات میری آپ مکمل توجہ سے سنیں گے نہیں. یہ اور جب یہ تصویر سامنے نہیں ہوگی میں کہوں گا وہ گوشے درود، وہ پھول، آپ کی آنکھ دیکھے گی کہ پھول نظر نہیں آیا، آپ کے حواس کو مینار نظر نہیں آیا تو آپ پھول کے بارے میں نہیں سوچیں گے، آپ مینار کے بارے میں نہیں سوچیں گے. آپ کی نگاہیں میری لبوں پہ لگ جائیں گی، آپ کے کان میری طرف متوجہ ہو جائیں گے کہ آگے کیا کہنے لگے. وہ پھول، وہ مینار، یہ آپ کو مجھ سے توجہ ہٹا کے ادھر کرے گا اور میں کہوں وہ پھول تو آپ وہ کا خیال نہیں کریں گے، آپ مجھے تکیں گے بلا تمثیل. رب نے فرمایا کل پیارے آپ کہیں تو ہاذا نہ کہیں، میں ہوں ہاذا. مگر رب چاہتا یہ ہے کہ جب دعوت توحید دی جائے تو تصور میں رب کی ذات نہ آئے، لوگوں کا خیال اللہ کی طرف نہ جائے، تعارف میرا ہو، چہرہ مصطفیٰ تیرا ہو، عبادت میری ہو، تصور تیرا ہو. رب احد سمجھا کے بھی چاہتا یہ ہے کہ بندوں کی نگاہیں تیرے پر رہیں. رب ایک وحدہ لا شریک ہو کے چاہتا یہی ہے کہ مجھے ایک مانتے مانتے کوئی در مصطفیٰ کو چھوڑے نہیں. اے میری عبادت کرنے والوں، مجھے ایک ماننے والوں، میں رب راضی تب ہوتا ہوں چہرہ مصطفیٰ کا ہو اور ذکر خدا کا ہو. انسان جب بھی کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے تو اس کے پاس ذرائع ہے، حواس خمسہ ظاہری. کسی چیز کو قوت لامسہ، چھونے سے پتہ چلتا ہے یہ کیا ہے. قوت باصرہ، آنکھ سے چھو نہیں سکا مگر آنکھ سے پھول کو دیکھا تو ایک کنسپٹ کلیئر ہوا کہ یہ کیا ہے. قوت سامعہ، کان سے کچھ چیزوں کو سننے سے پتہ چل جاتا ہے. قوت ذائقہ، کچھ چیزوں کو چکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا ہے. قوت شامہ، سونگھنے سے پتہ چل جاتا ہے. یہ حواس انسانی ذہن کو فقط ظاہری خام مواد مہیا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. آنکھ یہ نہیں بتا سکتی کہ یہ سرخ پھول خوبصورت ہے، ناک یہ نہیں بتاتی کہ گلاب کی خوشبو بڑی پیاری ہے، ہاتھ نہیں بتاتا کہ یہ چیز نرم ہے. یہ ٹولز ہیں. آپ کہیں گے اس کی کوئی دلیل؟ اگر کسی شخص کے پاس عقل نہیں ہے، جسے ہم پاگل اور مجنون کہتے ہیں، اس کی آنکھ ہے، اس سے پوچھیں کہ یہ پھول کس کلر کا ہے، آنکھ تو دیکھ رہی ہوگی مگر وہ بتا نہیں سکتا. اسے کہیں اسے چھوؤ یہ سخت ہے یہ نرم ہے، اگر وہ پاگل دیوانہ یہ مخبوط ہے ہاتھ تو لگا لے گا مگر وہ زبان سے نہیں بتا سکتا کہ یہ نرم ہے یا سخت ہے. کسی دیوانے کو دے دیں شربت کہ یہ میٹھا ہے یا نمکین ہے، وہ پی تو جائے گا مگر لفظوں میں نہیں بتا سکا. ہاتھ چھو تو سکتا ہے مگر نتیجہ اخذ نہیں کر سکتا. آنکھ دیکھ تو سکتی ہے مگر نتیجہ نہیں بیان کر سکتی. ان سے نتائج کے لیے رب نے عقل کو بٹھایا ہے کہ ہاتھ اپنا کام کرے، آنکھ اپنا کام کرے، لمس اپنا کام کرے، آنکھ اپنا کام کرے. فیصلہ عقل نے دینا ہے کہ عقل فیصلہ دے گی کہ کیا نتیجہ ہے. عقل کے بعد پتہ چلے گا کیا ہے. سو خواص خمسہ کے لیے عقل ناگزیر ہے. بنا عقل کے یہ حواس کسی کام کے نہیں ہے. جن کے پاس عقل نہ ہو دنیا سے پاگل اور دیوانہ کہتی ہے. ارے دنیا کا سارا علم عقل سمرائز کر کے بتا بھی سکتا ہے، آپ کو بھی سمجھا سکتا ہے، دنیا کو بھی، مگر ہوا
جب ذات خدا کے لیے ہو تو یہ عقل سے بھی بلند تر ہے. آنکھ پہلے دیکھ نہیں سکتی، اگر آنکھ کچھ دیکھ بھی لے عقل نہیں مانے گی یہ اللہ ہے. ہاتھ رب کو چھو نہیں سکتا، اگر ہاتھ کسی بت کو چھو بھی لے تو عقل فیصلہ نہیں کر سکتی. جس طرح خواص ہمسا کے لیے عقل ضروری ہے، ایک جگہ پہ عقل کی پرواز رک جاتی ہے. جہاں پہ عقل کی پرواز رکتی ہے وہاں سے مصطفیٰ کے گفت کا آغاز ہوتا ہے. جہاں پہ عقل رک جائے وہاں مصطفیٰ سے ملیے گا، وہاں سے معرفت خدا کا سفر شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے عقیدہ توحید کا سفر شروع ہو جاتا ہے. سو عقل سے جان چھڑا کے حواس باطنی اور ظاہری دونوں کو چھوڑ کے در مصطفیٰ پہ جب کوئی جاتا ہے تو وہ ہوا کا معنی وجدان سے سمجھتا ہے. گویا ہوا علم بالادراک نہیں، ایمان بالغیب کا موضوع ہے. حاضرین مکرم، ذات حق کی معرفت صرف حضور کی ذات سے ممکن ہے، باقی کوئی رستہ نہیں ہے. یہ توحید ہے. قل هو اللہ احد. اللہ رب العزت نے چند منٹ ہمارے پاس باقی ہے، کوشش یہ ہے کہ خلاصہ پورا ہو جائے. احدیت اللہ کا ایک ہونا. هو اللہ، ہوا کے بعد اللہ نے فرمایا اپنا اسم اللہ. بہت توجہ چاہوں گا بالخصوص علماء کرام کی. الحمد سے لے کے ناس تک جب بھی شرک سے ڈرایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بس اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ کے سوا اور کوئی پالنہار نہیں، اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہیں. جتنی صفات ہیں اس سے شرک سے ڈرایا جاتا ہے. یہاں اللہ رب العزت نے جب توحید کا پہلا سبق مصطفیٰ کی زبان سے دیا تو فرمایا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. اور اس میں جلالت کا مادہ الہ ہے، یعنی وہ معبود یکتا ہے. وہ اللہ جو ایک ہے، اس میں ذاتی کا معنی وہ الہ اس کا مادہ ہے، وہ اللہ ایک ہے. الحمد سے لے کے ناس تک رب کی جتنی صفات ہیں وہ ساروں کا مطالعہ کر لیجئے. رب نے جب ایک ہونے کی بات کی الہ کے ساتھ کی، الہکم الہ واحد لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا ہو. گویا الہ کے ساتھ واحد کا لفظ آتا ہے. الحمد سے لے کے ناس تک رب کی جتنی صفات ہیں ان کے ساتھ واحد کا لفظ نہیں آیا. توحید کے لیے فقط الہ کے ساتھ آیا ہے. صفات جب بھی ہوئی تو وہاں جمع کس احکم الحاکمین، توابین جب جہاں بھی آیا ہے تو جمع کسی کا استعمال ہوا ہے. الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہو جائیے اور ناس تک آ جائیے. صفات میں رب پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ عزتیں دینے والا فقط اللہ ہے، رزق دینے والا فقط اللہ ہے. یہ ساری باتیں سمجھانے کے لیے ہے تو وہی، مگر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا میں فقط رب ہوں. اس نے جب چاہا باپ کو رب فرمایا ہے، اس نے جب چاہا استاد کو رب فرمایا ہے، اس نے جب چاہا مقامات بندوں کو عطا فرمائے. خود بھی رحیم مصطفیٰ کو بھی رحیم، خود بھی کریم مصطفیٰ کو بھی کریم، خود بھی شفیق ماں باپ کو بھی شفیق. یہ شفقبا ربیانی صغیرہ. توحید کی بات جب بھی ہے وہ الہ میں ہے کہ جب عبادت کا تصور کرو تو کسی اور کا تصور نہ ہے. اس کے بعد علم کا تصور ہو. علم دیتا رب ہے مگر در مصطفیٰ سے دیتا ہے. کبھی مدرسے سے دیتا ہے، کبھی کتاب سے دیتا ہے. عزت دیتا ہے تو رب کبھی خاندان سے دیتا ہے، کبھی علم سے دیتا ہے، کبھی عمل سے دیتا ہے. باقی جتنی صفات ہیں وہ رب نے مجازی طور پہ تقسیم فرما دی ہیں، مگر جب بھی الہ کی بات ہوگی تو وہاں ایک کی بات ہوگی. هو اللہ احد، وہ ایک ہے اور الہ ہونے میں ایک ہے.
باقی تو وہ چاہتا ہے کہ اپنے ساتھ بندوں کو شریک کر لے، اپنے ساتھ اپنی مخلوق کو شریک کر لے۔ وہ ہر کام میں آپ کو رب کے ساتھ رب کے بندے، اولیاء اللہ اور نبی نظر آئیں گے، اور الہ کی جب بات ہوگی اس میں صرف وحدہ لا شریک ہے اور کوئی اس میں شریک نہیں۔ یہ اس کا پہلا تصور تھا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے کہ اگر پوری دنیا بھی اللہ کو ایک نہ مانے تو وہ بے پرواہ ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا۔ کل کائنات انکار کر دے، اسے کچھ نہیں ہوتا، اور کل کائنات سجدے میں گر جائے تو اس کی طاقتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ یہ جو درس توحید ہے یہ تیرے اور میرے لیے ہے، رب خود اس کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ان اللہ علی کل شہید، وہ ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنی ذات کے ہونے یا کچھ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اس درجے کا بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، درس توحید میں اللہ رب العزت نے فرمایا نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ سورہ اخلاص کے ہر آیت کی اپنی ایک تاریخ ہے کہ پہلے قل هو اللہ احد فرمایا تاکہ ہمیشہ توجہ ذات مصطفیٰ پر رہے، پھر ایک ہونا بتایا، پھر یہ نہیں بتایا کہ تبلیغ اسلام رب کی ذات کے لیے ہے، یہ اسے کوئی ذاتی کام ہے اسی لیے دعوت توحید دی جا رہی ہے، کر نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا، چونکہ یہ وہ وقت تھا جب عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ اللہ کا بیٹا کہتے تھے، سمجھتے تھے، عزیر علیہ السلام کو لوگ اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، کہ اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ اس میں عیسائیت کی دنیا کے عقائد باطلہ کا رد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کہلوایا وَإِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدْ، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا۔ یہ ہے نفسیات اور تبلیغ۔ ایک ہے کہ اللہ کے بیٹے کا انکار کرنا، اور دوسرا اصول تبلیغ سمجھایا کہ توحید سمجھائی کس طرح جاتی ہے۔ وَإِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدْ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، تو سب سے پہلے میں محمد اس کو سجدے کرتا، میں محمد اس کی عبادت کرتا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کا بیٹا ہوتے تو اللہ کے نبیوں کی کیا جرت تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے؟ عزیر علیہ السلام اگر اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہوتے تو نبیوں کی یا ولیوں کی، علماء کی کیا جرت تھی کہ ان کا انکار کر دے؟ تو توحید پر آغاز میں بتا دیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، نہ اللہ پیدا ہوا نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا۔ گویا الہ کی تعریف یہ بتائی کہ رب پیدا نہیں ہوتا، رب پیدا نہیں ہوتا۔ اور آپ توجہ دیں، لفظ اللہ نے استعمال فرمایا یلد، ولد سے۔ اگر یہاں لفظ ڈائریکٹ آ جاتا کہ اللہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ اللہ کسی کا، بولے یہ لفظ بھی آ سکتا تھا کہ نہ اللہ باپ ہے نہ اللہ بیٹا ہے، مگر باپ کے رشتے کا ذکر نہیں کیا، ابنیت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ولادت کا ذکر کیا کہ نہ اللہ خود پیدا ہوا نہ اللہ نے کسی کو جنا، تاکہ توجہ ولادت پر رہے، توجہ پیدا ہونے پر رہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اپنی کتاب التوحید میں لم یلد ولم یولد سے بات سمجھاتے ہیں کہ اے میلاد منانے والوں تمہیں مبارک ہو، میلاد مصطفیٰ عقید رسالت کا حصہ نہیں ہے، میلاد مصطفیٰ عقید توحید کا حصہ ہے۔ لم یلد ولم یولد،
جس کا میلاد نہیں وہ خدا ہے، اور جس کا میلاد منایا جاتا ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ میلاد منانے سے عقیدہ توحید پختہ ہوتا ہے، نبی کو ساری صفات اور کامل مقام کے ساتھ مانو اور ڈٹ کے بیان کرو، اور جب میلاد منا لیا تو دنیا کو بتا دیا کہ نبی کا علم، نبی کا علم، نبی کا مقام، نبی کی حیات مانتے ہیں، یہ مت سمجھو کہ رب کے برابر جانتے ہیں، ہم اس توحید کے قائل ہیں جس میں میلاد نہیں ہے، اور ہم اس مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں جن کا سارا سال میلاد منایا جاتا ہے۔ جو پیدا ہو جائے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا جتنا بھی مقام بلند ہو جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ سو عقیدہ توحید اور سورہ اخلاص میں تصور میلاد دے دیا کہ ہمیشہ اپنی نسلوں کو میلاد کا کنسپٹ کلیئر کراتے رہو۔ میلاد شرک نہیں ہے، میلاد بدعت نہیں ہے، میلاد درس توحید کا حصہ ہے۔ جتنا اچھے طریقے سے میلاد مناتے جاؤ گے لذت توحید میں اور اضافہ ہوتا جائے گا۔ میں مجبور ہوں گھڑی کی سوئیوں کی وجہ سے، چونکہ آج آپ پورے 15 منٹ لیٹ آئے۔ اگر آپ میرے بھائی اور بہن وقت پر تشریف، پہلے دن شاید وقت کا اندازہ نہ ہو، اگر آپ وقت پر تشریف لاتے تو اس وقت ہمارا مضمون پورا ہو جاتا، کنارے پہ لگ جاتا۔ یہ بات کبھی پوری نہیں ہوتی، مگر یہاں تک جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رد شرک، اور 12 ربیع الاول رد شرک کا اجتماعی اعلان ہم جیسے لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے، آقا کے عاشقوں اور توحید کا جام پینے والوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ آخری بات کہ اللہ کا کوئی ہم سر نہیں، ہم رتبہ نہ ہونے کا بیان، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی اس کا کوئی ہم سر ہے۔ وہ اپنی تمام صفات میں یکتا ہے۔ اگر ایک باریک بات عرض کروں اور آپ آخر میں اسے سماعت فرمائیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی برابر نہیں، ایون کہ انبیاء اور سید الانبیاء بھی بولیں، سب کا یہی عقیدہ ہے، بھئی یہی توحید ہے۔ ہم کسی سے بیعت ہوں تو اللہ کے برابر سمجھ کے اس سے بیعت نہیں ہوتے، ہم کسی سے مدد مانگے تو اللہ کے برابر سمجھ کے اس سے مدد نہیں مانگتے، یا ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ مدد نہیں کرتا، اس لیے ڈاکٹر صاحب آپ گولی دے دیں، اللہ شفا نہیں دیتا، پیر صاحب آپ تعویذ دے دیں، اللہ نہیں بخشے گا، یا رسول اللہ آپ بخشوا دیں۔ کبھی بھی یہ تصور نہیں ہوتا۔ ہم بڑے کلیئر ہیں کہ اللہ کا ہم سر کوئی نہیں۔ بہت توجہ کیجئے، یہاں یہ نہیں کہ اللہ کے سوا ساروں کا انکار کر دے۔ اللہ رب العزت نے اگر کہنا ہوتا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو جو آیتیں بتوں کے لیے آئی نا من دون اللہ، یہاں بھی آ جاتی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، بلکہ اللہ نے کوئی کا انکار نہیں کیا۔ وَلَمْ يَكُنْ، وہ ہے صحیح مگر اللہ کے برابر نہیں ہے۔ عقیدہ توحید یہ نہیں کہ باقیوں کا انکار کر دو، رب فرماتا ہے وہ جو کوئی ہے وہ ہے صحیح مگر رب کے برابر نہیں۔ عقیدہ توحید یہ نہیں کہ ہر کسی کا انکار کر کے ایک اللہ کو مانو، یہ رب کے نظام کی مخالفت ہے۔ شرک یہ نہیں ہے کہ کسی کو مانو، شرک یہ ہے کہ رب کے برابر مانو۔ ارے ماں باپ کا اپنا مقام، استاد کا اپنا مقام، ولی کا اپنا مقام، غوث کتب کا اپنا مقام، طبیب کا اپنا مقام، نبی کا اپنا مقام، نبیوں کے سردار کا اپنا مقام۔ وہ مقام نہیں دو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ رب نے فرمایا کیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی توحید سمجھا جائے کہ باپ کا انکار کر لو، ماں کا انکار کر لو، باپ کو باپ مانو،
بس خدا نہ مانو، ولی کو ولی نہ مانو، مانو بس خدا نہ مانو۔ کتنے پیارے لفظ ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ان میں سے کوئی ایک بھی رب کے برابر نہیں ہے۔ نکتہ یہ سمجھایا، توحید یہ نہیں کہ لوگوں کا انکار کر دو، توحید یہ ہے کہ ساروں کو مان کے اعلان کر دو، ان سب کو مانتا ہوں پر تیرا بندہ مانتا ہوں، تیرے برابر نہیں مانتا۔ وہ ہم مشرک نہیں ہیں، شرک وہ کرتا ہے جو نبی کے مقام کا انکار کرتا ہے، جو ولی کے مقام، ہم تو برابر سمجھتے نہیں ہیں۔ اب کوئی شخص خود سمجھتا ہے تو وہ سوچ میں شرک کرتا ہے۔ بہت توجہ کیجئے، مثال اگر میں سمجھا سکوں، ایک شخص نے استاد کے ہاتھ چومے جھک کے، اس نے محبت میں چومے، عقیدت میں چومے، بڑا سمجھ کے چومے، سامنے دیکھنے والے نے کہا دیکھ سجدہ کر رہا ہے، کرنے والے کے ذہن میں کوئی شائبہ نہیں کہ یہ بندہ ہے، یہ استاد ہے، یہ پیر ہے۔ چومنے والے نے مسجد کو چوما کہ یہ اللہ کا گھر ہے، چومنے والے نے پتھر کو چوما کہ یہ مکہ سے آیا ہے، اور دیکھنے والے نے بغیر دیکھ کے کہا لو مشرک پتھر کو آنکھوں سے لگا رہا ہے، مشرک دیوار کو چوم رہا ہے۔ اب دیکھنے والے کے ذہن میں دور تک شرک کا شائبہ نہیں، مولا دیوار نہیں چوم رہا، مسجد کی وجہ سے چوم رہا ہوں، پتھریں نہیں چومتا، مکہ سے آنے کی وجہ سے چوم رہا ہوں۔ گویا عمل کرنے والے کے ذہن میں شرک نہیں ہے، ہاتھ چوما ماں کا، باپ کا، کسی بھی رشتے کا، سوچنے دیکھنے والے نے پوچھا نہیں، شرک کا فتویٰ جڑ دیا تو سمجھ چومنے والا تو مشرک نہیں، سوچنے والے کہ اپنے ذہن میں شرک آ گیا کہ گویا اس کے نزدیک پتھر اور رب برابر ہے، اس کے نزدیک قبر اور رب برابر ہے، اس کے نزدیک بندہ اور رب برابر ہے۔ وہ فتویٰ لگانے والے نے برابر سمجھا تو منع کیا، ہم تو برابر سمجھتے ہی نہیں، بلا جھجک پتھر کو چوم لیتے ہیں کہ یہ حجر اسود ہے، خدا نہیں ہے، ولی کو چوم لیتے ہیں، نبی کے ہاتھ چوم لیتے ہیں، خدا سمجھ کے نہیں بلکہ رب کے عطا کردہ مقام کی وجہ سے سمجھتے ہیں۔ سو توحید یہ نہیں ہے کہ دنیا کا انکار کر دو، توحید یہ ہے کہ ہر اس در سے پیار کرو جو رب سے ملانے والا ہو۔ توحید کے نام پر نفرتیں نہ پھیلائی جائے، توحید کے نام پر دنیا سے بیگانہ نہ کیا جائے، توحید کے نام پر رشتوں کی پامالی نہ کی جائے، توحید کے نام پر نبی اور ولی کی در سے دور لے جانا توحید نہیں ہے۔ اصل توحید یہ ہے کہ بندہ جان لے کہ رب چاہتا کیا ہے، اور یہ چاہت در مصطفیٰ کے بغیر نہیں مل سکتی۔ آخری حصہ ادھوری رہ گیا، باب وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اسی باب میں یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ الحمدللہ آج پہلے درس کے اعتبار سے تعداد اچھی ہے، خوبصورت ہے، مگر جتنی ساتھیوں نے محنت کی ہے اس اعتبار سے کم ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی کل جو تشریف لا رہے ہیں محترم جناب علامہ ثناء اللہ ربانی صاحب، حضور شیخ الاسلام کے شاگرد ہیں، منہاج القرآن کے فاضل ہیں، سیالکوٹ سے آپ کا تعلق ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اور کل آپ کا جو موضوع آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان ہوگا وہ ہے زکوٰۃ اور اس کی اہمیت، کہ زکوٰۃ کیا ہے؟ کیا فقط چند نوٹ سال سے جیب سے گن کے کسی مدرسے غریب کو دے دینا اور چھٹی؟ کیا فقط زکوٰۃ کا اتنا تصور ہے کہ اپنا حساب لگا کے کہ اللہ نے مجھے کروڑ دیا تھا چلو 2.5 لاکھ دے دیا لوگوں کو؟ کیا زکوٰۃ کا اتنا تصور ہے؟ زکوٰۃ کیا ہے اور اس کا وسیع تر تصور کیا ہے؟ زکوٰۃ کے ہمارے زندگی پر اثرات کیا ہے؟ کل تشریف لائیے گا 5 اپریل بروز منگل، علامہ ثناء اللہ ربانی صاحب، زکوٰۃ اور اس کی اہمیت۔ سو کل انشاءاللہ تعالی انتظار کیے بغیر، آج پہلا دن تھا، سو مہمان نوازی سمجھ لیں یا پہلا تجربہ سمجھ لیں کہ آپ کا انتظار کیا میرے ساتھیوں نے 10-15 منٹ کہ آپ خطاب کا آغاز سن لیں۔
مگر کر انشاءاللہ جو پہنچ گیا سیٹ پر 5:25 پر انشاءاللہ ہر صورت خطاب شروع ہو جائے گا، چاہے بندے کم ہوں یا زیادہ ہوں۔ آپ نماز پڑھیں اور اس کے بعد فوراً نکلیں۔ دور دراز سے ساتھی تشریف لائے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، انتظامات بھی خوبصورت ہیں، سب کچھ یہ خوبصورت گھڑیاں ہیں۔ اگر آج کا موضوع آپ کو پسند نہیں بھی آیا تو سمجھ لیں ایک طالب علم آیا تھا جسے کوئی پتہ نہیں تھا۔ پہلی غلطی معاف کر دیجئے گا، اس کا ازالہ کل ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کہ روز مجھ جیسے طالب علم آئیں۔ اگر آپ کو آج لذت محسوس ہوئی ہے اور کچھ توحید سے آپ نے خوشبو پائی ہے، منہاج القرآن کی، جامع توحید کی کچھ لذت محسوس ہو رہی ہے، تو اس لذت کو قائم رکھے انشاءاللہ تعالی۔ کل اسی جگہ سے آغاز ہوگا۔ حضور شیخ الاسلام نے کتاب لکھی ہے توحید پر، کتاب التوحید، اس کی 2 جلدیں ہیں، اور اب یہ لوگ، وہ لوگ بھی اپنے طلباء اور مدرسوں میں اس کو پڑھتے ہیں جو اپنے آپ کو توحید کا مالک سمجھا جاتے تھے۔ جن ملکوں سے توحید کی پرچار ہوتی تھی، اب ان کتابوں کا انگلش اور عربی میں ترجمہ وہاں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ یہ 2 جلدیں ہیں اس کی، جلد اول اور جلد دوم، اور یہ چند صفحوں پہ نہیں بلکہ ہزار صفحات کی کتابیں سٹال پر موجود ہوگی۔ یہاں اگر ختم ہو جائے تو ضرور گھر میں رکھیے گا، ایک ایک باب پڑھتے رہیے، اپنی آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ اور محبت سے معمور توحید سمجھائیے۔ اور منہاج القرآن جیسے پہلے کہا صرف لفظوں کا نہیں، عملی طور پر اگر آپ منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر جامع توحید پینا چاہتے ہیں تو آئیے، رمضان کے دن آ رہے ہیں۔ منہاج القرآن کے زیر اہتمام پچھلے نصف صدی سے 40 سال سے 10 روز کا اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے، اور یہ تعداد نصف لاکھ تک پہنچ گئی، مگر پھر کچھ ملکی حالات، دہشت گردی اور پچھلے 2 سال میں کووڈ کی وجہ سے اس کے تسلسل میں فرق آیا، ختم نہیں ہوا۔ انفرادی طور پر یا کم سطح پر اعتکاف ہوا ہے۔ اس سال بھی انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح 10 روز کا اجتماعی اعتکاف ہوگا۔ مرد اور خواتین کے لیے جدا جدا مسجدوں میں، ہال میں بندوبست ہے مکمل، پوری دنیا سے لوگ تشریف لاتے ہیں۔ ملک وال کی سرزمین پر میں اعزاز حاصل کرتا ہوں کہ آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ اعتکاف تو محلے والی مسجد میں بھی اچھا رہتا ہے، گھر سے بنا بنایا کھانا، افطاریاں، محلے والوں کی خدمت آ جاتی ہیں، کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا، نیند کا بھی زیادہ وقت ہوتا ہے، عبادت اور ثواب، اس کا کوئی انکار نہیں۔ مگر 10 روز کا وہ اعتکاف اگر آپ اس کے معمولات نیٹ پہ چیک کریں تو ایک ایک لمحہ ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ دنیا بھر سے قراء تشریف لاتے ہیں، رات کو تراویح میں عالم اسلام کے معروف قراء تراویح پڑھاتے ہیں، پھر تراویح کے بعد خود حضور شیخ الاسلام ساری رات خطاب فرما کے تزکیہ نفس کا درس دیتے ہیں، جامع توحید اور در رسالت سمجھاتے ہیں، اور دن بھر ہر نماز کے بعد کبھی فقہ کی نشست، کبھی نماز، روزہ، زکوٰۃ سمجھانے کی نشست، کبھی درود پاک کی محفل، کبھی سوال و جواب کی محفل، یوں ایک سما ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے یوں گزرتے ہیں کہ جیسے بندہ ایک اور دنیا میں آتا ہے۔ 10 دن کا وقت نکالیں، 10 دن کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے، 7 دن کا، 5 دن کا، 3 دن کا نفلی اعتکاف کی گھڑیوں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ اور آئیے دیکھیے عملی طور پر وہاں رب کی ذات سے جڑنے کا کیا ماحول اور سما ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ کل آپ تشریف لائیں گے۔ جواب، کل آپ تشریف لائیں گے اسی طرح؟ ماشاءاللہ، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ کس طرح تشریف لائیں گے، اسی شوق کے ساتھ۔ اور اگلی بات میں اضافہ کرتا ہوں کہ اس طرح نہ آئیے گا، آج آپ آئیں تنہا، یا آج آپ آئیں 2، یا وہ مبارکباد کے مستحق ہیں جن پوری فیملی آئی، کل اس طرح نہ آئیے گا۔ اگر آپ مطمئن ہیں تو شرعی طور پہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ پھر اوروں کو بتائیے اور ساتھ لائیے۔ اگر آپ مطمئن نہیں ہیں پھر تو آپ بھی نہ آئیے، یا اس نیت سے آئیے کل کوئی اور اچھا سمجھانے والا ہوگا۔ یہ درس قرآن ہے،
تو آپ نے کل اسی طرح نہیں آنا. میں 10 کی بات نہیں کروں گا, میں 5 کی بات نہیں کروں گا. 2 بازو اللہ نے آپ کو دیے ہیں. وہ دوست جس کے ساتھ آپ پارک میں گئے, کبھی ہوٹل پہ گئے, کبھی بازار میں گئے, کل آپ اسے کہیے گا کہ صرف 1 گھنٹہ قرآن کے لیے میرے ساتھ, اور 1 بندے کو دعوت دیں, 2 بندے کو دعوت دیں ایٹ لیسٹ. اب اگر آپ 2 بندے 2 خواتین ساتھ لائیں گے تو یہ نشستیں کم ہو جائیں گی. آج نہ میں ہاتھ کھڑے کرواتا ہوں, نہ میں وعدہ لیتا ہوں.